السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سی پی سی کے جنرل سیکرٹری شی جن پنگ کے اہم مضمون کی چیوشی رسالے میں اشاعت۔ چین کی جانب سے ایک راکٹ سے بیک وقت 14 مصنوعی سیاروں کی کامیاب لانچنگ۔ چین اور یورپی یونین کے کاروباری رہنماؤں کے درمیان گول میز مذاکرات کا انعقاد۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری صدر مملکت اور مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ کا ایک اہم مضمون 16 جنوری کو چینی رسالے چیوشی میں شائع ہوگا۔ مضمون کا عنوان ہے 20ویں مرکزی خطاب۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ سی پی سی کی 20ویں قومی کانگریس کے اہم اتفاق رائے پر عمل درآمد اور ادراک دور حاضر اور آئندہ ایک عرصے تک کمیونسٹ پارٹی آف چائنا اور پوری قوم کا اولین سیاسی مشن رہے گا۔ مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کو اس حوالے سے رہنما کردار ادا کرتے ہوئے تمام لوگوں تک 20ویں قومی کانگریس کے اہم موضوعات کی ترسیل کو فروغ دینا ہوگا۔ مضمون میں بتایا گیا ہے کہ سی پی سی کی 20ویں قومی کانگریس کے موضوعات بہت وسیع ہیں، جن میں سیاسی دوراندیشی پر مبنی گہری سوچ اور سائنسی پیمانے پر طے شدہ اہداف اور حکمت عملی بھی شامل ہے۔ ہمیں ان موضوعات کے جامع ادراک سے انہیں عملی جامہ پہنانے پر زور دینا ہوگا۔ مضمون میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا جیسی بڑی سیاسی جماعت کا انتظام پارٹی کی مرکزی کمیٹی کی پروکار اور اجتماعی قیادت کے بغیر ناممکن ہے، اور کامیابیوں کے حصول کے سلسلے میں پارٹی اور پوری قوم کی یکجہتی اشد ضروری ہے۔ ہمیں مختلف چیلنجز کے سامنے جدوجہد کا جذبہ اجاگر کرتے ہوئے تمام مشکلات پر قابو پانے کی کوششیں کرنی ہوں گی۔ بیجنگ وقت کے مطابق 15 جنوری کی صبح 11:14 پر چین نے تائیوان سیٹلائٹ لانچنگ سینٹر سے لانگ مارچ 2D راکٹ کے ذریعے بیک وقت 14 مصنوعی سیاروں کو کامیابی سے خلا میں لانچ کیا۔ ان میں چیلو 2، چیلو 3، لوجیاو 3 کا سیٹلائٹ 1 اور چیلین 1 سمیت 14 مصنوعی سیارے شامل ہیں۔ اس وقت 14 مصنوعی سیارے مقررہ مدار میں پہنچ چکے ہیں اور لانچنگ مکمل کامیاب رہی ہے۔ یاد رہے کہ یہ لانگ مارچ راکٹ کی 462ویں پرواز ہے۔ چین کے وزیر خارجہ چنگانگ نے 13 تاریخ کو کوٹونا میں بینن کے صدر پیٹرک گولامی اتھانسا ٹالون سے ملاقات کی۔ صدر ٹالون نے اس موقع پر چینی صدر شی جن پنگ کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ چین کے نئے وزیر خارجہ کے اولین دورہ افریقہ کے موقع پر بینن کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور قریبی روابط کی عکاسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بینن چین کی جانب سے دیرینہ حمایت اور مدد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور بینن چین کا قابل اعتماد دوست رہے گا۔ صدر ٹالون نے کہا کہ چین اپنی ترقی کا درست راستہ تلاش کرنے میں کامیاب رہا ہے اور زبردست کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں۔ یہ ترقی پذیر ممالک کے لیے انتہائی متاثر کن ہے۔ بینن چین کے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے چین کے ساتھ ٹھوس تعاون کو مزید مضبوط بنائے گا اور اپنے ملک کی ترقی کو تیز تر کرے گا۔ چینی وزیر خارجہ چنگانگ نے صدر ٹالون کے لیے چینی صدر شی جن پنگ کی نیک خواہشات ظاہر کیں اور کہا کہ نصف صدی سے چین اور بینن ہمیشہ باہمی احترام اور برابری کی بنیاد پر باہمی تعلقات کو فروغ دے رہے ہیں۔ چین اپنے مرکزی مفادات اور اہم خدشات سے وابستہ امور پر بینن کی حمایت پر مشکور ہے اور توقع رکھتا ہے کہ فریقین دونوں ممالک کے صدور کے مابین اہم اتفاق رائے اور چین افریقہ تعاون فورم کے 8ویں وزارتی اجلاس کے اہم پیش رفت پر عمل درآمد کرتے ہوئے چین بینن تعلقات کو ایک نئی بلندی تک پہنچانے کے لیے مشترکہ کوششیں کریں گے۔ دورے کے دوران چینی وزیر خارجہ نے بینن کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ فریقین نے عوامی ثقافتی تبادلوں سمیت تعاون کی متعدد دستاویزات پر دستخط کیے۔ یورپی یونین میں چینی چیمبر آف کامرس اور چین میں یورپی یونین چیمبر آف کامرس نے 13 تاریخ کو برسلز میں چین یورپی یونین کے کاروباری رہنماؤں کے درمیان گول میز مذاکرات کا انعقاد کیا۔ چین اور یورپی یونین کے سرکاری اداروں، کاروباری اداروں اور میڈیا کے 70 نمائندوں نے اس موقع پر چین یورپی یونین کے ٹھوس تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ یورپی یونین میں تعینات چینی وفد کے منسٹر برائے امور معیشت و تجارت پینگ کانگ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے سال چین یورپ کے درمیان تجارتی حجم میں اضافہ ہوا۔
فریقین نے تعاون کے معیار کو بلند کیا اور اسے وسعت دی۔ فریقین موسمیاتی تبدیلی، ماحول دوست ترقی، ڈیجیٹل تبدیلی، بنیادی ڈھانچے اور باہمی روابط سمیت متعدد شعبوں میں گہرے تعاون پر عمل پیرا ہیں۔ پینگانگ نے کہا کہ یورپی یونین میں چینی چیمبر آف کامرس اور چین میں یورپی یونین چیمبر آف کامرس چین یورپی یونین کے معاشی و تجارتی تعلقات میں پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں چیمبرز کاروباری نقطہ نظر پر قائم رہیں گے اور تحفظ پسندی کی مخالفت کریں گے۔ یورپی یونین میں چینی چیمبر آف کامرس کے سربراہ شو ہائی فنگ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین میں انسداد وبا اقدامات کی بہتری کے بعد چین اور یورپی یونین کے کاروباری اداروں کے لیے تعاون کے نئے امکانات پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے فریقین کے درمیان تبادلہ اور مشاورت کو مضبوط بنانے اور چین یورپی یونین کے درمیان ماحول دوست ترقی اور ڈیجیٹل تبدیلی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کے امکانات تلاش کرنے کی امید ظاہر کی۔ چین میں یورپی یونین چیمبر آف کامرس کے سربراہ نے کہا کہ چین میں یورپی یونین کے کاروباری ادارے چین میں کاروباری ماحول کی بہتری کے حوالے سے پورے اعتماد ہیں اور مشکلات پر قابو پاتے ہوئے چین میں اپنا کاروبار جاری رکھیں گے۔ برطانوی وزیراعظم رشی سونک نے 14 تاریخ کو اعلان کیا کہ برطانیہ یوکرین کو اپنے اہم جنگی ٹینک فراہم کرے گا۔ اس حوالے سے برطانیہ میں روسی سفارتخانہ نے خبردار کیا ہے کہ برطانوی اقدام سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا۔ روسی وزارت خارجہ نے رد عمل میں اسی دن چند برطانوی حکام کو اپنی تعزیری فہرست میں شامل کیا ہے۔ برطانیہ میں روسی سفارت خانہ نے کہا کہ یوکرین کو چیلنجر 2 اہم جنگی ٹینک فراہم کرنے کے برطانوی فیصلے سے موجودہ کشیدگی میں نہ صرف مزید اضافہ ہوگا بلکہ مزید جانی نقصانات بھی ہوں گے۔ یہ فیصلہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ برطانیہ روس یوکرین تنازع میں مزید ملوث ہوتا جا رہا ہے۔ روسی سفارت خانے کے مطابق برطانوی جنگی ٹینکوں کے ذریعے یوکرین کی مسلح افواج کو جنگی صورتحال میں کوئی خاص مدد نہیں ملے گی اور یہ ٹینکس روسی فوج کے حملوں کا نشانہ بن جائیں گے۔ ترکیہ کے مقامی ذرائع ابلاغ کی 14 تاریخ کی اطلاع کے مطابق ترکیہ کے ایوان صدر کے ترجمان نے کہا ہے کہ ترکیہ فی الحال نیٹو میں سویڈن کی شمولیت کی منظوری نہیں دے سکتا۔ اس سے قبل سویڈن نے اپنے آئین کی ترمیم کے ایک مسودے کی منظوری دی تھی جس کی وجہ سے دہشت گردی کے خلاف مزید سخت اقدامات اپنانا ممکن ہو گیا۔ تاہم ترکیہ کے ایوان صدر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سویڈن کی پارلیمنٹ کو متعلقہ اقدامات پر رائے شماری کے لیے کم سے کم 6 مہینوں کی ضرورت ہوگی اور ترکیہ سویڈن کا متعلقہ قانون پاس ہونے کے بعد اپنی کارروائی کرے گا۔ یاد رہے کہ سویڈن اور فن لینڈ نے مئی 2022 میں نیٹو میں شمولیت کی درخواست پیش کی اور ترکیہ نے اس کی مخالفت کا اظہار کیا۔ ترکیہ کا موقف ہے کہ سویڈن اور فن لینڈ ترکیہ کی حکومت کی جانب سے قرار دی جانے والی دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کرتے ہیں۔ مذاکرات کے کئی ادوار کے بعد ترکیہ، سویڈن اور فن لینڈ نے جون 2022 میں مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے جس کے مطابق سویڈن اور فن لینڈ کردستان ورکرز پارٹی، شامی کرد مسلح عوامی پروٹیکشن یونٹس اور گولین موومنٹ کی حمایت تر کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیہ پر عائد دفاعی ساز و سامان کی برآمدات کی پابندیاں بھی اٹھا لی جائیں گی۔ اس کے بدلے میں ترکیہ سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں ان کی شمولیت کی حمایت کرے گا۔ ایرانی میڈیا سے 14 تاریخ کو ملی اطلاع کے مطابق ایران کے سابق نائب وزیر دفاع علی رضا اکبری کو برطانیہ کے لیے جاسوسی کے الزام میں پھانسی دے دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ علی رضا اکبری کو سال 2019 میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان پر برطانیہ کے جاسوسی اداروں کے ساتھ ساز باز سے قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے الزامات عائد کیے گئے تھے جس کے باعث ملک کے عوامی نظم و ضبط کو شدید نقصان پہنچا۔ ایرانی عدلیہ نے 11 تاریخ کو علی رضا اکبری کو سزائے موت دینے کا اعلان کیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز نے 14 تاریخ کو بتایا کہ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں آنے والے طوفان کے باعث کم از کم 19 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں اور ریاست بھر میں وسیع سیلاب کا سامنا بھی ہے۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً 29,000 افراد کو انخلاء کے احکامات اور انتباہ موصول ہوا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس ریاست کو آفت زدہ قرار دیا ہے۔ علاوہ ازیں ملک میں پاور ٹریکنگ ویب سائٹ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اس وقت کیلیفورنیا میں 64,148 صارفین بجلی سے محروم ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔